بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی من ادرک رکعتا من المغرب باب ما جاء فی من ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس۔ اس باب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے، اور ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس باب اور اس باب کی جو حدیث ہے اس سے یہ مسئلہ سمجھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے عصر کی نماز شروع کی اور پھر نماز کے دوران سورج غروب ہو گیا تو اس کی عصر کی نماز ہو گئی، یعنی ایک رکعت عصر کی نماز پالی، باقی رکعتوں میں سورج غروب ہو گیا تو عصر کی نماز ہو گئی۔ اسی طرح جس آدمی نے من ادرک رکعتا من الصبح فقد ادرک الصبح، جس نے صبح کی ایک رکعت پالی، دوسری رکعت میں سورج طلوع ہو گیا، اس کی صبح کی نماز بھی ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا مطلب یہ سمجھے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یعنی صبح کی نماز اگر ایک رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت میں سورج طلوع ہو گیا تو صبح کی نماز بھی ہو گئی۔ ایک رکعت عصر کی پڑھ لی، تیسری رکعت، 3 رکعتوں میں سورج غروب ہے، عصر کی نماز بھی ہو گئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ منصوص ہے، نص سے ثابت ہے۔ احناف اس حدیث کا مطلب جو سمجھے ہیں وہ یہ نہیں ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ اس حدیث کا جو مطلب آپ سمجھے ہیں وہ یہ نہیں ہے، بلکہ احناف کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس حدیث کا سبق یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کافر تھا ایسے وقت میں مسلمان ہوا کہ ایک رکعت کا وقت ہے یا تکبیر تحریمہ کا وقت ہے، اور یہ بات آپ نے نور الانوار کے اندر بڑی تفصیل سے پڑھی ہے کہ وقت کا متوہم الوجود ہونا ضروری ہے، اور کہ یعنی یہ وقت کے اندر وسعت آ جائے گی اس کا وہم ضروری ہے، وقت کا متحقق الوجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ نور الانوار میں آپ نے تفصیل سے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ سوال یہ ہوتا تھا کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی ایسے وقت میں کافر مسلمان ہوا کہ صرف غسل کر کے وہ اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، یا ایک عورت حائضہ تھی وہ پاک ہو گئی، اس نے غسل کر لیا اور غسل کرنے کے بعد اللہ اکبر کا وقت مل گیا، یا نفاس والی عورت تھی اس نے غسل کیا اور جب باہر آئی کپڑے بدلے تو اب اللہ اکبر کا وقت ہے، تو اس دونوں عورتوں پہ، نفاس اور حیض والی پہ، اور اس جو کافر مسلمان ہوا یا بچہ تھا وہ بالغ ہو گیا، اور بالغ ہونے کے بعد اس نے غسل کیا اور اللہ اکبر کا وقت مل گیا، ان لوگوں پر، ان افراد پہ اس وقت کی نماز کی قضاء اعادہ واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ تو وہاں پر یہ مسئلہ آیا تھا کہ اب اتنا وقت میں یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہے ابھی، اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان افراد کے لیے غسل کرنے کے بعد، پاک ہونے کے بعد اتنا وقت ہونا ضروری ہے کہ جس میں یہ 4 رکعت نماز پڑھ سکیں۔ تو امام صاحب کے اوپر یہ اعتراض تھا کہ یہ وقت اتنا کم ہے، اور اس وقت میں آپ نے تکبیر تحریمہ کے ذمے بھی، تو ہم نے یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ حقوق العبادات یعنی جو عبادات ہیں، عبادات میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو ہے اور مذہب جو ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 4 رکعت کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے، تکبیر تحریمہ کا وقت مل گیا، اس وقت کی نماز اس کے اوپر واجب ہے، اب وقت کے بعد پڑھ لے، قضا پڑھ لے، اور یہ احتیاط ہے۔ اور دوسرا بتایا گیا تھا کہ وقت کا متحقق الوجود ہونا بھی ضروری نہیں، متوہم الوجود ہونا ضروری ہے۔ پھر اعتراض یہ تھا کہ شریعت میں اس کی کوئی مثال ہے، تو پھر امام صاحب نے اس کی نور انوار میں مثالیں پیش کی تھیں کہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اذ عرض علیہ صافنات الجیاد، وہ آتا ہے نا کہ جب گھوڑے پیش کیے گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا مشاہدہ عصر کی نماز کے بعد کرتے 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 ایسا حتیٰ کہ سورج غروب، حتی توارت بالحجاب، سورج غروب ہو گیا۔ اب انہوں نے دیکھا وہ عصر کی نماز گئی، تو انہوں نے گھوڑے کے کھریں اور گردنیں اڑا دیں، تو اللہ جل شانہ نے سورج کو پھر دوبارہ طلوع کیا اور انہوں نے پڑھی۔ اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ آئے اور عصر کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کی ران پہ اپنا سر مبارک رکھ لیا، اور جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے جو حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک پہ گرے۔ علی کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے تو عصر نہیں پڑھی تھی، میری تو عصر گئی۔ تو حضور نے دعا فرمائی، سورج طلوع ہوا، حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ اس طرح یوشع علیہ السلام
وہ اس کوہ کو، اس پہاڑی کو، چوٹی کو سر کر رہے تھے، اور اگلا دن جو ہے وہ 4 اشہر، جو 4 مہینے، جو رجب ہے، اور اسی طرح رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے میں قتال جائز نہیں ہے۔ اگلا جو مہینہ تھا وہ اشہر حرم کا تھا، تو انہوں نے سورج کو خطاب کر کے کہا کہ تو غروب ہونے پہ معمور ہے اور میں اس کوہ کو سر کرنے پہ معمور ہوں، میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تجھے روک دے۔ تو اللہ نے سورج کو روک دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اس پہاڑی، اس جگہ کو فتح کیا، پھر سورج غروب ہوا۔ تو یہ واقعات امام صاحب نے پیش کیے کہ وقت میں وسعت آ سکتی ہے کہ اللہ سورج کے اندر کیا کر لے، امتداد بیان کر دے، اللہ وقت کو لمبا کر دے اور یہ 4 رکعت پڑھ لے، لہذا اور احتیاط کا تقاضا بھی ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا سبق یہ ہے کہ جو آدمی بالغ ہوا اور نہانے کے بعد اس کو 1 رکعت یا تکبیر تحریمہ کا وقت مل گیا، یا کافر تھا مسلمان ہوا، غسل کرنے کے بعد اس کو تکبیر تحریمہ یا 1 رکعت کا وقت ملا، یا حیض اور نفاس والی عورت تھی وہ پاک ہوئی اور اس کے بعد اس کو 1 رکعت کا وقت مل گیا، تو ان پہ اس وقت کی نماز ضروری ہے کہ وقت کے بعد قضا کر کے اس نماز کو قضا پڑھے۔ یہ حدیث کا مطلب ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے، جو وہ آپ سمجھے ہیں وہ نہیں ہے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ مسئلہ منصوص نہیں ہے، اجتہادی ہے، اسی لیے ائمہ ثلاثہ نے عصر الیوم اور فجر الیوم کو اس حدیث سے مستثنا کیا ہے۔ اور یہ بات پیچھے پڑھ چکے ہو کہ جس آدمی 1 رکعت پڑھی فجر کی، دوسری رکعت میں سورج طلوع ہو گیا تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں نماز ہو گئی، اور جس نے عصر کی 1 رکعت پڑھ لی اور 3 رکعتوں میں سورج غروب ہو گیا وہ کہتے ہیں عصر کی بھی ہو گئی، اور احناف کہتے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں ہوگی اور عصر کی ہو گئی، کیونکہ یہ مسئلہ منصوص نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے جو ہم نے بیان کیا، اور یہ جو مسئلہ ہے عصر الیوم اور فجر الیوم کا وہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو فجر کا سارا وقت کامل ہے، جب فجر کی نماز شروع کی تھی تو فجر کی نماز کا جو وقت تھا وہ کامل تھا، یعنی وقت کا سبب کامل تھا، اور جب نماز پوری ہو رہی ہے تو سورج طلوع ہو چکا ہے، وقت ناقص ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کامل شروع کی جائے اور ناقص وقت میں پوری کی جائے۔ اور عصر کی نماز جب شروع کی تھی تو نماز کے وجوب کا سبب کیا تھا؟ ناقص تھا، اور نماز ناقص پوری ہوئی تو عصر کی نماز ہو جائے گی۔ دوسری ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے رکعتم فجر کی نماز میں تو آپ کی یہ حدیث فٹ ہو جائے گی، من ادرک رکعتا من الصبح فقد ادرک الصبح، لیکن عصر میں آپ کیا کرو گے؟ عصر کی تو 4 رکعت ہیں، یہ حدیث عصر پہ کیسی فٹ کرو گے کہ عصر کی تو 4 رکعتیں ہیں، حالانکہ یہ حدیث فجر پہ تو فٹ ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے احناف کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری میں بغیر صبح اور بغیر عصر کے قید کے ہے، وہاں پر صرف یہ ہے کہ اس سے ساری نمازیں مراد ہے، من ادرک رکعتا من الصلاۃ فقد ادرکت الصلاۃ، بخاری کی حدیث ہے۔ وہاں پر امام ترمذی نے تو یہاں پر صبح اور عصر کی قید کے ساتھ حدیث لائے ہیں، لیکن یہی حدیث ساری نمازیں مراد ہیں، فجر اور عصر مراد نہیں، بلکہ بخاری میں جو حدیث ہے وہ مطلقاً ہے، من ادرک رکعتا من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی حدیث جو عصر کی ہے تو عصر کے اوپر تو فٹ نہیں آتی، یہاں تو ادرک من رکعہ ہے تو فجر میں تو ہو جائے گی، عصر کی 1 رکعت، عصر کی تو 4 ہیں، فجر کی تو 2 رکعتیں ہیں اور عصر کی 4 رکعتیں ہیں، لہٰذا یہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اجتہادی ہے، اور احناف اس حدیث کا جو مطلب بیان کرتے ہیں وہ معقول ہے، یعنی عقل اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ معقول مسئلہ ہے کہ اس حدیث کا درس یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت میں بالغ ہوئے، کافر مسلمان ہوا، حیض نفاس والی عورت پاک ہوئی، اور اتنا وقت ملا کہ 1 رکعت کا وقت ہے، تو ان پر اس وقت کی نماز یعنی ظہر کے وقت میں پاک ہوئی، اور اتنا وقت ملا کہ غسل کے بعد صرف 1 رکعت کا ٹائم ہے، تو ظہر کی اس دن کی نماز، پچھلی نہیں، اس دن کی نماز اس کے ذمہ واجب الادا ہے۔ یہ حدیث کا مطلب ہے، اور یہ معقول بات ہے، یعنی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ نے جو اس کا جو مسئلے کو منسوخ قرار دیا ہے، عقل اس کو نہیں سمجھ، کیونکہ ایک تو یہ حدیث پھر عصر کے اوپر فٹ نہیں آتی۔ بات سمجھ میں آئی؟